دمشق کے مشہور ادیب شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دمشق کے اندر ایک جامع مسجد توبہ ہے جو بہت مشہور مسجد ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ جس جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر پہلے اس زمانے کا بازار حسن سمجھ لیں، اس زمانے کا بازار حسن ہوا کرتا تھا۔ 7ویں صدی میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس پورے علاقے کو خرید کر وہاں پر مسجد بنائی، اسے مسجد توبہ کہتے ہیں۔ اس میں طالب علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک بہت غریب اور مسکین طالب علم تھا جو وہی مسجد کے کمرے میں رہا کرتا تھا۔ تو بھوک کی وجہ سے 2 دن گزر گئے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ ہی اس کے پاس پیسہ تھا کہ وہ کچھ خرید سکتا اور نہ ہی اس کے پاس کھانا تھا۔ جب 3 دن گزرے وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اس کی حالت غیر ہونے لگی، تو اس نے سوچا کہ اب کیا کروں۔ تو وہ جہاں مسجد ہے، وہ مسجد اور وہ جو محلہ ہے ان کی چھتیں سب برابر ہیں، پرانے محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کسی گھر میں جاتا ہوں اور کوئی کھانے کی چیز چوری کر کے کھا لیتا ہوں۔ تو مسجد کی چھت سے وہ دوسرے گھر کی چھت پر گیا، جب اندر دیکھا تو خواتین بیٹھی تھیں، تو شرم کے مارے سر جھکا کر وہ آگے چلا گیا۔ تو اسے کھانے کی خوشبو آئی، تو جہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، تو ایک گھر کے اندر پہنچا اور اس گھر کے کچن میں گیا۔ دیگچے میں سالن بن رہا تھا، اس نے ڈھکن اٹھایا، اندر بینگن تھے۔ تو بھوک اتنی سخت تھی کہ اس نے گرم گرم بینگن اٹھایا اور دانتوں سے اس کو چک مارا، اور جیسے ہی وہ کھانے لگا تو فوراً اس کا ایمان جاگ گیا اور اللہ کا خوف اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے فوراً اس کو نیچے پھینکا اور کہا میں تو ایک طالب علم ہوں، دین کا علم حاصل کرنے والا ہوں، اور میں لوگوں کے گھروں میں چوری کر رہا ہوں۔ فوراً اس کو پھینکا اور جس راستے سے آیا تھا اس راستے سے واپس گیا، اور جا کر مسجد میں شیخ صاحب کا حلقہ لگا ہوا تھا، اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب حلقہ ختم ہوا تو سارے طالب علم اٹھ کر ادھر ادھر چلے گئے۔ اب وہ بیچارہ وہاں بھوک کی حالت سے پڑا ہوا تھا۔ ایک عورت آئی مکمل پردے میں اور شیخ صاحب سے کچھ کہنے لگی، تو یہ طالب علم سن رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ تو تھوڑی دیر گزری تو شیخ صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ ملا، بس یہی ایک طالب علم وہاں موجود تھا۔ اس کو بلایا اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تم شادی کرو گے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر شیخ نے کہا تم شادی کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں ہے، میں شادی کہاں سے کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی فکر نہیں کرو، یہ بتاؤ تم شادی کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ خاتون آئی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس دنیا میں ان کا صرف ایک ضعیف چچا ہے جو ان کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کسی شریف النفس اور عالم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور تم کرو گے؟ اس نے کہا میں کروں گا۔ شیخ صاحب نے فوراً گواہوں کو بلایا اور وہیں پر ان کا نکاح پڑھایا اور حق مہر اپنی طرف سے ادا کیا، اور اس خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کو گھر کا راستہ دکھاؤ۔ وہ خاتون اپنے شوہر کو لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ جب وہ گھر میں گیا تو یہ وہی گھر تھا جہاں وہ چوری کرنے کے لیے اترا تھا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو خاتون نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ جب کھانے کے لیے لے کر آئی تو اس نے کہا کہ بہت عجیب بات پیش آئی، کوئی گھر میں آیا تھا اور اس نے بینگن اٹھایا اور اس نے چک مارا اور بینگن واپس رکھ دیا۔ یہ بات سننی تھی کہ اس کا شوہر وہی نوجوان لڑکا زاروں قطار رونے لگا، اور اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے تقوی نے اور تمہارے حرام کو چھوڑ دینے نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پورے گھر کا مالک بنا دیا، اس گھر کی مالکن کو بغیر کسی محنت کے تمہارے حوالے کر دیا، اور اس کی پوری دولت کو، اس کے پورے گھر کو تمہارے حوالے کر دیا۔ تم ان ساری چیزوں کے مالک بن گئے،
किस वजह से, किस अमल की वजह से, हराम छोड़ने की वजह से और हलाल को अपनाने की वजह से। अल्लाह ने हलाल तरीके से सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे हवाले कर दी। भाइयों, हलाल बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी नेकी है। पाकिस्तान के एक बहुत अमीर शख्स के बेटे कहते हैं कि काश हमारा बाप हमें हलाल खिलाता, हम भी कोई दिन खुशी का देख लेते। हमने आज तक कोई खुशी का दिन नहीं देखा। हराम नस्लें तबाह कर देता है और हलाल नस्लों को पालता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। भाइयों, हम भी अल्लाह की खातिर हराम छोड़ने वाले बन जाए, हम भी अल्लाह की खातिर कोई गुनाह छोड़ने वाले बन जाए, हम भी अल्लाह की खातिर तकवा अपनाने वाले बन जाएं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है कि तेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दूंगा। हाँ, एक शर्त है, मेरी खातिर गुनाह को छोड़ दे, मेरी खातिर हराम को छोड़ दे, मेरी खातिर हलाल पर आ जा। दुनिया भी तेरी बनाऊंगा, आखिरत भी बनाऊंगा, इस दिल को ठंडा कर दूंगा, अंदर चैन और सुकून भर दूंगा। हम सब नियत करें कि हम अल्लाह के लिए आज से हम हर किस्म के हराम को छोड़ देंगे, हर किस्म की बुराई को छोड़ देंगे और तकवा अख्तियार करेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाली ज़िंदगी अपनाएंगे। मेरे भाइयों, मैं भी नियत करता हूँ, आप सब भी नियत करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।